رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم معزز حاضرین اکرام سامعین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق خیر بخشی ہے کہ ہم اور آپ آج کے اس مبارک دن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے. الحمدللہ علی احسانی. حاضرین اکرام، جیسا کہ پچھلی نشست میں پچھلے جمعہ آپ تمام نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی کچھ زندگی پر کچھ گوشوں پر ہم نے نظر ڈالی، ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اور ایمان کے دلائل میں، ایمان کی پختگی میں اگر کچھ مراحل، اگر کوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو اولین خلفائے راشدین سے محبت ہے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری وصال سے قبل جب آپ کا وقت دنیا سے رخصت ہونے کا قریب آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا. اس وقت جو تنہائی تھی، وہ خلوت کا عالم تھا، اس وقت اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنا باطنی علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل فرما رہے تھے. یعنی سینے کو لگایا اور سینہ بسینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطنی علم سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ میرا وقت اب قریب ہے، اب میں ظاہری طور پر آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، اب اس امت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، پشت پناہی کی مسند سنبھالی. حاضرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ 22 جمادی الثانی کو، یعنی کل کا دن، آج 21 تاریخ ہے، کل 22 تاریخ ہے، کل آپ کا یوم وصال ہے. اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ان کی محافل کو سجائیں،
ان کا تذکرہ کریں، ان کی شان کیا ہے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھیں، سنائیں، جتنا ہو سکے جو استطاعت ہے۔ فاتحہ خوانی سے مراد یہ نہیں کہ لنگر کا اہتمام کرو، لوگوں کو بلاؤ، نہیں، اپنے گھر کی جو استطاعت ہے، اگر آپ گھر کے روز مرہ کی جو غذائیں بنتی ہیں اس پہ بھی اگر آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں تو فاتحہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے خلیفہ اول امیر المؤمنین رہے ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہے۔ کیونکہ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آج کے عنوان پر آؤں۔ یہ جو آپ اور ہم قرآن کا جو نسخہ پڑھتے ہیں، قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے سنا ہے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، لیکن اس کا آغاز، قرآن کو جمع کرنے کا آغاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تمام نسخے جیسا وحی نازل ہوتی تو کبھی پتے پہ لکھ دیا جاتا، تو کبھی ہڈی پر لکھ دیا جاتا، تو کوئی صحابی کو یاد ہو جاتے، تو ان تمام کو جمع کر کر ایک صحیفے کی شکل دینے کا کام آپ نے شروع کیا۔ تو جبھی بھی اختلافات اٹھے، لوگ اٹھے آپ سے اختلاف کرنے لگے اور کہا کہ بھائی سرکار نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ میں کچھ ایسی بات ہوئی تو آپ نے وہ جو نسخے جمع کیے تھے ان تمام نسخوں کو ویسے ہی محفوظ کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی رائے نفی میں تھی، اختلاف میں تھی، تو آپ نے وہ کام کو روک دیا اور جو نسخے جتنے بھی جمع کیے تھے ان تمام نسخوں کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کے پاس محفوظ کرا دیا۔ تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایصال ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے، بہت ساری ہم پر شفقتیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنی آل اولاد، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سکھائیے۔ کیوں سکھائیے؟ اس وجہ سے سکھائیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی نعت پڑھا کرتے تھے، اشعار آپ کی شان میں سنایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، نعت پڑھنا ہمارا شیوا ہے، نعت پڑھنا ہمارا جنون ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا عشق ہے۔ جب نعت سنتے ہیں تو بڑی فرحت ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے، ہمارے دل اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نعت حضرت حسان بن ثابت میرے آقا کی شان میں اشعار جب پڑھا کرتے، نعت کے اشعار جب ختم ہو جاتے تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اے حسان، صدیق کے لیے بھی اشعار پڑھو۔ اپنے ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر کا بھی آپ نے ذکر کروایا ہے، کہا کہ اگر صدیق کی شان میں کوئی اشعار ہو تو وہ بھی پڑھا کرو۔ تو نعت شریف سننا اور سیدنا صدیق اکبر کی مناقب سننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو خلفاء ہے، ان خلفاء سے محبت، ان کی زندگیوں سے معلومات رکھنا ہماری زندگیوں کا اہم فریضہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ساری دنیا کی معلومات رکھتے، پورے نیوزاں رکھتے، لیکن اصل جو ہمارے ہیرو ہیں، اصل جو ہمارے پیشوا ہیں، اصل جو ہمارے رہنما ہیں، ان کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیے، آنے والا دور اور پرفتن دور ہے۔ جیسا جیسا زندگی آگے بڑھ رہی ہے، دور آگے بڑھ رہا ہے، اتنے کاٹیاں بڑھتی جا رہی ہے، اتنے ایمان کے دشمن پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ابھی سے اپنے عقائد کو پختہ کریے، اپنی آل اولاد کی تربیت اچھی کریے، کیونکہ اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اولاد کے حق میں تمہارا بہترین میراث اس کے ایمان کی پختگی اور اچھے اخلاق کا عطا کرنا ہے۔ بولے تو اچھے اخلاق کی تربیت دیجئے اور ایمان کی پختگی بنائیے۔ سب چھوڑ دیجئے، تعلیم، یقیناً تعلیم بھی ایک چیز ضروری ہے، لیکن پہلے ریفرنس، پہلے ترجیح دینی تعلیم کو دینا ہے۔ آپ سنتے تھے ہوں گے، ابھی بھی ہے، چھوٹے بچوں کی بسم اللہ کرتے ہوتی نا، بسم اللہ کرتے، بسم اللہ سے مراد کیا ہے؟ چلو بھائی بچہ بات کرنے کے قابل ہو گیا، اب یہاں سے بسم اللہ کر کے اقرا کی آیتیں پڑھاتے، قرآن مجید کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک پڑھا دے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہاں سے تعلیم کا آغاز ہوگا،
تعلیم کا آغاز ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تمہارا لڑکا، تمہاری اولاد قرآن مجید کے علم سے مستفید ہونا چاہیے۔ پڑھا تو رکھے ہو اقرا، لیکن عصری تعلیم میں اپنی ساری بچوں کی زندگیوں کو اگر آپ ڈبا دینا چاہتے ہو، غرق کر دینا چاہتے ہو، تو دینی تعلیم کی طرف وہ بچے رغبت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو میرے کیف حاضرین اکرام، اپنے بچوں کو تعلیمات دیجیے، کیونکہ آج کے دور پہ میں زیادہ تر اس وجہ سے ترجیح دیتا ہوں کہ نوجوان جو میرے ساتھی ہے، بچے ہیں، ان بچوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، ایمان کو ڈگمگایا جا رہا ہے، ان کا ایمان پختہ نہیں رہا۔ کوئی بھی آ کے بولتے ایسا کرنا ویسا کر لے رہے، ایسا کرنا ویسا کر لیتے، کیا طریقہ ہے؟ ارے ہمارے اسلاف کے تعلیمات، شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا اس پر ہم کو چلنا ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ اگر حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم کو کیا طریقہ سکھایا، وہ طریقے پر چلیے۔ 2-3 دن قبل ایک لڑکے کو لے کر میرے پاس آئے اور بولے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میں پوچھا کون سے مسلک کے ہیں آپ؟ تو بولے اہل سنت والجماعت۔ میں بولا مسلک کیا ہے؟ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی کرتے ہیں، یا امام مالک کی کرتے ہیں؟ نہیں، میں اہل سنت ہوں۔ کیا مطلب اہل سنت کا؟ یعنی تقلید کسی کی نہیں کرتے، کوئی امام کو نہیں جانتے، کوئی کسی کی شریعت پر نہیں چلتے۔ امام اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کبھی آپ نے سینے پر ہاتھ نہیں باندھا۔ امام اعظم تو چھوڑ دیجئے، ہم سرکار کی سنت کو ادا کر رکھے ہیں۔ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کر بتا دیجئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ سینے کے نیچے باندھے، یہاں باندھے، ایسا باندھے۔ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا حکم خواتین کے لیے ہے، سکڑ کر نماز پڑھنا ہے، اس وجہ سے بولے سکڑ کر نماز ادا کرو اور ہاتھ ایسے باندھا کرو۔ خواتین کے طریقے کو آپ اختیار کر رہے ہیں، رفع یدین کر رکھے ہیں۔ آپ ایک حدیث بتا دیجیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر رفع یدین فرمایا۔ رفع یدین کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کرو، ائمہ مجتہدین کو پڑھو تو پتہ چلے گا، علماء کو پڑھو تو پتہ چلے گا شریعت کا کیسا ہے، مسائل کیسا ہے۔ مسائل نہیں معلوم سب کرنے چلے ہیں۔ آگے تھے بت پرست، مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کے پاس اپنے بغلوں میں بتوں کو چھپا کر بولے کہ ہمارے کو عبادت کرنے نہیں دے رہے نا، خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر پھینکے، نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنے بت کو لے کر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو بغلوں میں لے کے ٹھہر گئے تھے۔ میرے آقا کو پتا چلا کہ بت پرست بھی ہماری صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، اپنے بتوں کو اپنی بغلوں میں لے کر کھڑے ہیں، تو فوراً آپ کیا کیے؟ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین فرمائے، اللہ اکبر بولے۔ تو جیسا ہی وہ لوگ ہاتھ اٹھائے، دیکھے سب جنے ہاتھ اٹھا رہے، اپن بھی ہاتھ اٹھائے، کچھ لوگوں کے بغلوں میں سے بت گر گئے۔ پھر رکوع کرے، رکوع کر کے میرے آقا کو پھر اندیشہ ہو گیا اگر کسی اور کے پاس بھی اور بچ گیا آگے تو پھر رفع یدین کریں گے، اللہ اکبر بول کے رفع یدین کریں۔ تو کچھ دنوں تک یہ انتشار کو، یہ بدعقیدگی کو، یہ بدمعاشی کو دور کرنے کے لیے میرے آقا رفع یدین فرمائے، اس کے بعد نہیں فرمائے۔ کیا مطلب ہے رفع یدین کا؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مسائل، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی مسلک کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم نے جو ہم کو سکھایا نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ طریقے پہ پڑھنا برحق ہے۔ 4 ائمہ برحق ہے۔ امام شافعی نے یہ طریقے کو اپنایا۔ حضرت اب کیا مطلب ہے؟ بولتے کہ بھائی یہ 4 طریقے کے نمازاں کیسا ہے؟ یہ برحق ہے۔ میرے آقا کی نماز اتنی طویل ہوتی کہ میرے آقا نماز میں جب ہاتھ باندھتے تو یہ کیفیت ہوتی، اور نماز ختم کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ چھوٹ جایا کرتے تھے کہتے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب پاک کی کوئی بھی سنت فوت ہو جائے، تو اس وجہ سے ہر سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 ائمہ اکرام مجتہدین کو پیدا فرمایا۔ ایک طریقہ امام اعظم نے اختیار کر لیا، ایک طریقہ امام شافعی نے اختیار کیا، ایک طریقہ امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا، اور ایک طریقہ امام مالک نے اختیار کیا۔ تو میرے آقا کی ساری سنتیں ان تمام 4 ائمہ کے ذریعے سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہے مطلب، یہ ہے مقصد تقلید کا۔ کوئی الگ نماز نہیں پڑھ رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ بننا نہیں معلوم، وہ کتاب میں لکھا ہوا، کون سی کی کتاب کا نام بول رہے ہیں میرے کو؟ کون لکھے وہ کتاب؟ معتبر ہے؟ اہل سنت والجماعت میں معتبر ہے؟ نہیں ہے، میں نے نام سنا بھی نہیں وہ کتاب کا نام آپ بول رہی۔
فقہ کی کتاب کنز الدقائق ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے۔ فقہ کس کو بولتے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں سکھائی گئی ہے۔ تو میرے کیف حاضرین اکرام، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے، اچھے اخلاق سکھائیے، اہل سنت والجماعت کے جو ادارے ہیں اس سے منسلک کروائیے۔ اب جامعہ نظامیہ میں امتحانات ہیں اگلے مہینے میں امتحانات ہو رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں اپنے بچوں کو لے جا کر امتحانات دلائیے، خطابت کا، موذنی کا، امامت کا، تجوید کا، یہ تمام چیزیں اگر آپ دلائیں گے بچے منسلک ہوں گے تو علم حاصل ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنا ہے، کیا ہے، علم معلوم ہو سکتا ہے۔ تو میرے کیف حاضرین اکرام، آج میں جو عنوان لے کر آپ کے سامنے آیا، بات بہت طویل ہو گئی، کچھ باتیں، آج 21 تاریخ ہے، کل 20 تاریخ گزری، جو یہ 20 جمادی الثانی کا دن گزرا نا، وہ دن سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت کا دن گزرا۔ یہ کون ہے؟ شہزادی کونین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، بے انتہا میرے آقا آپ سے محبت فرمایا کرتے۔ آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے پہلے سال ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس کی تھی، آپ پیدا ہوئے، یعنی اعلان نبوت کے بعد۔ اور بھی جو آپ کی شہزادیاں ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اب بی بی فاطمہ کا، سیدہ کائنات کا تذکرہ خواتین کو سننا ہے۔ خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جو زندگیاں آج کے دور کی خواتین گزار رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سیدہ کائنات کو پڑھیں، جانیں ان کی کیسی زندگی رہی۔ تو سب سے پہلے مختصر انداز میں اختصار کے ساتھ، وقت کی تنگی ہے، سماعت کریے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے اندر سے، میری پشت سے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیسے منتقل ہوئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دو روایتیں اس میں ملتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت کو سیر کرنے کے لیے گیا، جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو میں نے ایک پھول دیکھا، وہ پھول بہت خوبصورت تھا اور اس پھول کی خوشبو سے ساری جنت مہک رہی تھی۔ تو میں گیا اور وہ پھول کو کھا لیا، کھا کر جب واپس آیا تو میں نے چاہا کہ بی بی خدیجہ سے ملوں، میں بی بی خدیجہ سے ملا، حق زوجیت ادا کیا، تو اسی رات اللہ تعالیٰ نے میری پشت سے بی بی فاطمہ کے نور کو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس میں منتقل فرمایا۔ بولتے ہیں فاطمہ یعنی جنت کا پھول، زہرا جو کہتے ہیں جنت کا پھول، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک جو مستند روایت ہے، وہ میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میرے پاس جبرائیل آئے تو جنت کے کچھ انگور لے کر آئے، تو ان انگوروں میں سے کچھ انگور میں نے تناول کیا، پھر میں نے چاہا کہ خدیجہ سے ملوں، خدیجہ سے ملا، حق زوجیت ادا کیا، تو اس رات حضرت فاطمہ بی بی خدیجہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوئی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں میں جب بھی فاطمہ سے ملتا تو مجھے وہ جو جنت کے انگور کھایا تھا وہ جنت کے انگوروں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو یہ شان والی ذات ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اپنے اپنے دلوں میں فریاد لے کر بیٹھیے، کچھ دعائیں لے کر بیٹھیے، کیونکہ اہل عقیدت حضرات کا یہ طریقہ رہا کہ کچھ بھی فریاد ہو تو اپنے بزرگوں کے توسل سے مانگتے ہیں، کہ اگر کچھ فریاد اپنے دل میں رکھ کر بی بی فاطمہ کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس فریاد کو قبول فرماتا ہے۔ بولے تو یہ شان والی ذات حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عرضی پیش کرنا ہوتی یا میرے آقا ناراض ہوتے تو ان کے غصے کو ختم کرنے کے لیے یا عرضی کو منوانے کے لیے پہلے ہم سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا کا ذکر کرتے، میرے آقا خوش ہو جاتے، اس کے بعد اپنی عرضی کو پیش کرتے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرضی کو قبول فرما لیتے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی سیدہ کائنات کا ذکر بہت بہتر ہے۔ تو اتنی محبت فرمایا کرتے، کیا محبت کا معاملہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی،
کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں جا میرے آقا آرام فرما ہے قبر انور میں، اس قبر کی مٹی جو ہے وہ قبر کی مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ تو یہی روایت نقل کرتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ ائمہ اور مجتہدین کہتے ہیں، ان کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو میرے آقا کے جسم سے مسح ہونے والی مٹی ہے وہ قبر کی مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ وجہ کیا کہ میرے آقا کا جسم لگنے سے وہ مٹی کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ وہ خانہ کعبہ سے افضل ہو گئی۔ اب سیدہ کائنات کے عالم کا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور کہیں پر جاتے، کئی سفر پر جاتے تو حضرت سیدہ کائنات سے سب سے اخیر میں ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے۔ اور آپ کی جب ولادت ہوئی، اعلان نبوت کا پہلا سال تھا، آپ نے کلمہ پڑھا، لوگ بہت مخالف رہے اسلام کے، تو جب وقت قریب آیا ولادت کا تو اب بی بی خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں تھی، تو حضرت بی بی خدیجہ نکل کر اطراف و اکناف اپنے رشتہ داروں کی خواتین سے یہ کہنے لگے کہ اب بچے کا تولد ہونے کا وقت قریب ہے، آئیے میری مدد کے لیے آئیے۔ تو کوئی بھی خاتون آنے سے انکار کر دیا، کوئی آنے نہیں لگی، بلکہ یہ کہتی کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے دین سے تم پھر گئے، اب ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں تھی، بہت مایوس ہو کر گھر جب لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ کچھ خواتین گھر میں جلوہ فرما ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اے خدیجہ غم نہ کرو، میں حوا ہوں، میں مریم ہوں، میں آسیہ ہوں، میں اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے انہیں۔ تو سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی تو حضرت حوا بھی موجود تھی، حضرت آسیہ بھی موجود تھی، حضرت بی بی مریم بھی موجود تھی۔ تو ان تمام نفوس کے سامنے، ان تمام نفوس کی خدمت کے ساتھ سیدہ کائنات دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آسمان سے حوران بہشت کے ٹکڑیاں آتی اور مجھے مبارکبادیاں دے کر جاتی۔ تو حاضرین اکرام، یہ شان کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ پر اور فاطمہ سے محبت کرنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فاطمہ پر، فاطمہ سے محبت کرنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اس وجہ سے میں نے کیا کیا؟ فاطمہ نام رکھا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ فاطمہ کا نام میں نے اس وجہ سے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ پر، فاطمہ کی آل سے جو محبت کریں گے ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے سادات کا مقام اجاگر ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات سے آپ کا نکاح ہوا۔ بڑی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور وقت پر، ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ایک قول، ایک حدیث پاک جو سیدہ کائنات کا پردہ داری کا عالم تھا وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ خواتین جو آج کے دور میں بے پردگی کو اختیار کر چکی ہے، بے راہ روی کے راستے پر نکل چکی ہے کہ اپنے اور بیگانوں کا کچھ خیال نہ رہا، ان کی زندگیوں کا عالم کیا ہے، سیدہ کائنات کے لیے امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنے ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ بولے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، اب اندازہ لگائیے کون سی اولاد ہے جو اپنے ماں کے سر کے بال نہیں دیکھی۔ پردہ داری کا عالم یہ ہے سیدہ کائنات کا کہ امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں آج تک ہم نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ پھر اور ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں آج تک اپنے گھر کے باہر سیدہ کائنات برہنہ تلوہ، یہ آپ نے برہنہ تلوہ زمین پر نہیں رکھا۔ بولے تو اتنی پردہ داری کے آپ پردہ داری کیا کرتے تھے۔
اور جب آپ کا وصال ہوا مولا کائنات سے آپ نے ارشاد فرمایا اے علی ظاہری زندگی میں تو نہ میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ کوئی غیر محرم نے مجھے دیکھا، اب جب میرا جنازہ بھی جائے گا تو رات کے حصے میں لے کے جانا، میرے جنازے پر بھی کوئی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا۔ اب اس کے بعد یہ جو ڈولے کا کانسیپٹ ہے کہاں پہلے نہیں تھا، تختہ ہوتا تھا، تختے پر لے جایا جاتا تھا، تو سیدہ کائنات نے یہ ڈولے کے کانسیپٹ کا آغاز کیا، ایسا ڈولا بناؤ، تو میرے لیے ڈولے کو بنایا گیا سیدہ کائنات کے لیے۔ اور آپ کو غسل کسی نے نہیں دیا، آپ کا جب وقت قریب آیا تو آپ غسل کرتی ہیں، نئے کپڑے پہن کر آپ لیٹ جاتی ہیں، تو ویسے ہی آپ کے جنازے کو تیار کر کر لے جایا گیا۔ تو حاضرین اکرام، آج کے یہ زمانے کو ضرورت ہے کہ خواتین اسلام سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھیں، جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیدہ کائنات کی عبادتوں کا عالم کیا تھا معلوم؟ آپ جب تہجد کا وقت شروع ہو جاتا، وہ وقت پر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتی، نماز کا آغاز فرما دیتی، اور ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ کو ایک رکعت نماز ادا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ بولے یہ عالم، قیام اللیل کا عالم، فاقہ کشی کا عالم، دنوں میں روزہ رکھا کرتی، منتیں مانگا کرتی، یہ کیفیت حضرت سیدہ کائنات کا رہا۔ تو حاضرین اکرام سوچیے آج ہماری خواتین کا عالم کیا ہونا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی دعا مانگو تو سیلفش بن کے خالی اپنے واسطے نہیں بلکہ اپنے خواتین کے واسطے بھی دعا مانگیے۔ اے اللہ میری خواتین کو سیدہ کائنات کی کنیزوں میں ان کا شمار نصیب کریے، ان کی سنتوں پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو سیدہ کائنات کی کنیزوں میں ان کا شمار نصیب کریے، ان کا ساتھ میسر کریے جب کل قیامت کے دن ایک ساتھ سب جنے برپا ہو۔ تو بہرکیف حاضرین اکرام، سیدہ کائنات کی ولادت گزری، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریے، جو کرے ہیں، اگر کوئی بھول گئے تھے آج گھروں میں فاتحہ دلائیے، یا نہیں تو کل ایک ساتھ دلاتے ہیں تو دلائیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان تمام نفوس قدسیہ کا ذکر آپ کے سامنے کر کر آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کروں، بس یہی مقصد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، زمانے کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ ایمان سے، اسلام سے کیسے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً اپنی بچیوں کو تلقین کریے، صبر سکھائیے، اور دین اسلام کیا ہے بتائیے، دین اسلام کیا ہے بتائیے۔ بس یہی چیز آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیے دفتر خزات کو جا کر معلوم کریے کہ روزانہ کئی خلا ہو رہے ہیں، طلاق نہیں خلا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بچی میں صبر نہیں ہے، بچی کی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں نے بھی تو زندگی گزاری، ہمارے بڑوں نے بھی تو زندگی گزاری، صبر کیا، استقامت کے ساتھ دائم و قائم رہے۔ اب کے بچیوں میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس وجہ سے کہ ہمارے بچیوں کو صبر کی تلقین نہیں کی جا رہی ہے۔ استقامت بتائیے، سیدہ کائنات کی سیرت کو بتائیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، سیدہ کائنات کی کنیزوں میں ہماری ماں اور بہنوں کا شمار نصیب فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے ہمیں اور ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔